اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ کو گزشتہ عید کی مبارک ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کو، فلسطین کو بھی آزاد کرے، آمین۔ تو پاکستان کو 73 ایئرس 73 سال ہو گئے آزاد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک دیا، بڑی نعمت سے نوازا، اور اس کے بعد ہم شاید آزادی کا جو اصل مفہوم ہے اس سے تھوڑا ڈی ٹریک ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ آزادی سے مراد یہ ہے کہ نماز سے بھی آزادی، روزے سے بھی آزادی، دین سے بھی آزادی، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے تمدن سے آزادی، اور ساری پرانی اقدار سے آزادی، ملاوٹ کرنے کی آزادی، ذخیرہ اندوزی کی آزادی، اور یہ رشوت کی آزادی، لینے کی، دینے کی۔ شاید ہم سمجھ نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک کیوں دیا۔ ہمیں تو اپنی اقدار، اپنے مذہب، اس دین کو صحیح طور پہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک خطہ دیا گیا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو نعرہ گونجا تھا وہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر یہ مطلب ہے پاکستان کا، تو ہمیں تھوڑا سا نظام مصطفیٰ کی طرف دیکھنا چاہیے تھا، خلافت راشدہ کی طرف دیکھنا چاہیے تھا۔ 1-2 سال کی بات نہیں، 73 ایئرس وقت ضائع کیا ہم نے۔ دوسرے نظام ہم پر حاوی ہو گئے، اور جو بہترین نظام تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، سب شامل ہیں، میں بھی ایک معاشرے کا حصہ ہوں۔ بہرحال، اور پھر اس کے بعد یہ بات جو تھی یہ بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے طرز عمل، اولیاء کرام کی کتابیں سب موجود ہیں۔ تو میں صرف آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم سمجھ گئے ہیں، اور اگر ہم سمجھ گئے ہیں تو کیا ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کو مان رہے ہیں، اسی کو سجدے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے سجدے کہیں اور جگہ ضائع تو نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔